آخری بات کہہ دوں، اگر دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے تو تعلیم پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت محنت کرنا ہوگا۔ جو رونا میں بار بار روتا ہوں، اس لیے آپ سے کہتا ہوں، آج فیس نہیں بھرتے، بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہیں، وہ فیس نہیں بھرتے، بچوں کو اسکول سے لے آتے ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے، ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، بچے کو پڑھا نہیں سکتا، فیس نہیں بھر سکتا، جب عید آتی ہے تو اس کی بیوی کے بھی 4 ڈریس بنتے ہیں، اس کے خود کے بھی 4 ڈریس بنتے ہیں، اس کے بچوں کے بھی 4 ڈریس بنتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اسکول کی فیس بھرنے پیسہ نہیں تھا تو یہ پیسے لباس کے آئے کہاں سے؟ اگر چند سال آپ عید کے کپڑے ہی نہ بنائیں، چھوڑ دیں، اگر غریب ہے تو چھوڑ دیں، اس پیسوں کو آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، 10 سال کے بعد آپ وہ لباس پہنیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو وہ لباس پہنائے گا کہ پورے محلے میں ایسی قیمت کا لباس آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، نوے کپڑے کے بغیر عید کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا جن کی واقعی عید ہوئی انہوں نے تو کبھی نوے کپڑے پہنے بھی نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا یہ مہینہ ہے، ان کے وصال کا مہینہ ہے۔ میں حضرت اویس کرنی کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت، بہت دیر تک کتاب بند کر کے میں ڈوب گیا۔ حضرت اویس کرنی کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ انہوں نے تو رسول اللہ کے جبہ پہننے سے پہلے تو کوئی جبہ پہنے ہی نہیں، اوپر اونٹ کے بالوں کا ایک کمبل تھا اور نیچے شلوار، اور شلوار بھی کون سی؟ جو لوگ کپڑے استعمال کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، وہ چندیاں، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اٹھا کے لاتے تھے، دھلتے تھے اور اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے اس کی شلوار بنا کر پہنتے تھے۔ ایسے بھی زندگی گزارنے والوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم ایسی زندگی گزارنے کی بات نہ کر رہے ہیں، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، باقی تو آپ شادی میں برابر، سالی کی شادی ہے تو جو جہیز کی رسم ہے مالیگاؤں کی وہ تو دے رہے ہیں، اسی طریقے سے خاندان میں جو رسوم و روایت ہے وہ تو آپ نبھا رہے ہیں، تو پھر ہر معاملہ تعلیم پر آ کر ہی کیوں رکتا ہے؟ اور ہم تعلیم کے معاملے میں کیوں کمزور ہیں؟ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ ظلم مت کرو۔ بچے ہماری بغیر منہ کی گائے کی طرح ہے، ہمارے جھاوے کی چڑیا کی طرح ہے، آپ جدھر لے جائیں گے وہ ادھر جائیں گے، آپ جہاں قید کریں گے وہ ہو جائیں گے، لیکن جب ان کو شعور آئے گا تو وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور تم بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرو گے، آنے والی نسلیں معاف نہیں کرے گی اگر ایجوکیشن پہ توجہ نہیں کی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت کوئی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور ایک ہدف مقرر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری قوم کے لیے منصوبہ بنائیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں اگر ہر باپ اپنے بچوں ہی کے لیے منصوبہ بنا کر کے اس پہ محنت کریں، انشاءاللہ پوری قوم کے وارے نیارے ہوں گے، پوری قوم میں انقلاب آئے گا۔ اللہ ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے، مایوس نہ ہو، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر کہہ دوں میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جو اللہ کو ساتھ سمجھے اللہ اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ اس قوم کے حال پہ رحم فرمائے۔